السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو سلطان الپرسلان کی تاریخ بتائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان الپرسلان نے اپنے چچا تغرل بیگ کی وفات کے بعد زمانہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اگرچہ اقتدار کے خاطر ملک میں کچھ جھگڑے ہوئے، لیکن الپرسلان نے انہیں تنازعات پر بروقت قابو پا کر حالات کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ الپرسلان اپنے مرحوم چچا تغرل بیگ کی طرح ایک نہایت مدبر، تجربہ کار لیڈر اور جرأت مند شخصیت کا مالک مخلص قائد تھا۔ اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہایت ہی دانش مندانہ پالیسی اختیار کی، جو علاقے سلجوقی سلطنت کے زیر نگران تھی۔ پہلے ان کے استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان الپرسلان جہاد فی سبیل اللہ اور اپنی پڑوسی مسیحی سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ ارمن اور روم کے علاقے اسلامی قلم میں شامل ہوں۔ الپرسلان اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے 7 سال عرصہ تک اپنی مملکت دور دراز علاقوں کے حالات کا جائزہ لیتا رہا، اور جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہو گیا تو اپنے عظیم مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ ان کے سامنے اب ایک ہی ہدف تھا: سلجوق سلطنت کے پڑوس میں واقع مسیحی علاقوں کو فتح کرنا، فاطمی دولت کے اقتدار کو ختم کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلیفہ اور سلجوق اقتدار کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنا۔ الپرسلان نے اپنے منصوبے کو عمل جامع پہنچانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا ارمن اور جارجیا کی طرف روانہ ہوا۔ یہ علاقے بہت جلد ان کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ الپرسلان آگے بڑھا اور شام کے شمالی علاقوں پر حکومت کی۔ حلب میں مرداسی حاکم تھا۔ اس کی سلطنت کی بنیاد 1023 میں صالح بن مراد اس نے رکھی۔ الپرسلان نے مراداسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور اس سلطنت کے فرمانروا محمود بن صالح بن مراد اس کو مجبور کیا وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کے بجائے عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کرے اور لوگوں کو اس حکومت کے احکام کا پابند کرے۔ اس کے بعد الپرسلان نے ایک ترکی نژاد قائم اتنسس بن اوغ خوارزمی کو جنوبی شام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ خوارزمی نے فاطمیوں سے حملہ اور بیت المقدس چھین لیے، لیکن عسقلان پر قبضہ نہ ہو سکا، جسے مصر حدود میں داخلہ کے لیے ایک بہت بڑے دروازے کی حیثیت سے حاصل تھی۔ الپرسلان کی فتوحات نے رومی شہنشاہ ڈومانوس ڈیوجنس کو آتش زیر پایہ کر دیا۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنے شہنشاہت کا دفاع کرے گا۔ سوائے اس مقدس کے خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوقیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی۔ رومی اور سلجوق فوجیوں میں کئی خونریز معرکے ہوئے۔ ملاذکرات کا معرکہ ان میں سب سے زیادہ اہم ہے، جو اگست 1070 عیسوی کو برپا ہوا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، اور اس معرکے میں روم کا بادشاہ ڈومانوس پہاڑ کے مانند لشکروں کو لے کر روانہ ہوا۔ ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ممالکوں کی سپاہی شریک تھے۔ ڈومانوس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھیں۔ الپرسلان کا ایک مختصر سے لشکر، جس کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی، شہنشاہ رومانوس کے 1,00,000 سپاہیوں پر مشتمل بہت سے لشکروں کو شکست فاش سے دوچار کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعہ نے رومیوں کی کمر توڑ دی۔ الپرسلان ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ اسلامیہ کا یہ طبل الجلیل اور عظیم سپہ سالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا۔ اس باغی کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ آپ کا سن وصال 1072 عیسوی ہے۔ آپ مروی کے شہر میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہوئے اور ملک شاہ کو اپنے پیشے جانشین چھوڑا۔ تو دوستو، یہ کیسی لگی ہماری ویڈیو؟ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔